خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت سارے مسلمانوں کو کی ہے. بستر پر جب ان کی موت ہونے لگی تو مرض الوفات میں انہوں نے کہا کہ میری بات سارے مسلمانوں کو پہنچا دیں کہ جو لوگ جہاد کے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اپنے گھر سے نہیں نکلتے ہیں ان کو مجھ سے سبق لینا چاہیے، خالد بن ولید سے سبق لینا چاہیے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تیر کا، جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن گدھے کی طرح بستر پر مر رہا. اس لیے ان تک میری بات پہنچا دو کہ جب موت اللہ نے لکھی ہے تبھی موت آئے گی. موت کے ڈر سے جہاد کو ترک نہ کرو، یہ جہاد مسلمانوں کی شان ہے. اور اب تو بہت سی جگہوں پر اس کے معنی میں تحریف کی جاتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہودی جو تھے، بڑے بڑے یہودی بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، بڑی ایسے عالم بنتے ہیں کہ باقاعدہ 7 سال تک اس ہندوستان کی ایک بہت بڑی جامع مسجد کے اندر ایک یہودی عالم نے امامت کی، اور 7 سال کے بعد جب وہ جانے لگا، اس کا جب فرض مکمل ہو گیا تو اس نے خط لکھ کر وہاں کے جو محتمم تھے، ناظم تھے، ان کو بتایا کہ 7 سال کی نمازیں اپنی سب لوگ دہروا لیجئے کیونکہ میں یہودی تھا. ایسا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ قرآن پڑھتے ہیں. کیوں؟ اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے. تو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت قرآن کو گا گا کر کے پڑھیں گے، لیکن قرآن حلق کے نیچے ان کے نہیں اترے گا. اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوگی، چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بخاری شریف کی پہلی روایت. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں انسان اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، وہ اس کروڑہ روپے سے بہتر ہے جس میں اخلاص نہ ہو، کیونکہ سارا معاملہ کس پر ہے؟ نیت کے اوپر. اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے. تو جو لوگ پکے ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ چل رہا تھا، تو ان کے دور میں ایک مسجد میں کوئی صاحب تھے، وہ ایسی تفسیر بیان کرتے تھے. ان کی تفسیر میں بڑا مجمع ہوتا تھا اور بڑے مشہور ہو گئے تھے. تو ان تک بات پہنچی، کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں. تو بھیس بدل کر کے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاد کی تفسیر جو ہے وہ تحریف کر رہا ہے. جہاد کی جو تفسیر ہے اس میں تحریف کر رہا ہے. فوراً سمجھ گئے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. سب لوگ چلے گئے. پھر اس کے بعد سلطان نے اسے پکڑا اور وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو جہاد جہاں پر آتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، جہاد کا جو حقیقی معنی ہے، جو اسلامک ٹرم ہے، اس کا معنی کفار سے لڑنا ہے میدان جہاد میں. اور جو معنی جہاد کے کیے جاتے ہیں وہ مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے. اچھی طرح سن لیجیے. ہمت کسی کے اندر یہ کہنے کی نہیں آج کے دور میں. 1 گھنٹے پر میری تقریر جہاد کے اوپر ہے، اچھی طرح سمجھ لیں. مجازی معنی کے اندر کہا جاتا ہے. حقیقی معنی جہاد کا جہاں بھی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے، وہاں حقیقی معنی کے اندر مراد ہوتا ہے کفار سے باقاعدہ میدان جنگ میں لڑنا. یہ جہاد کا مطلب ہے. اور اس جہاد کے جو فضائل ہیں وہ کسی اور محنت پر نہیں ملتے ہیں. جو جہاد کے فضائل جہاد کے ساتھ ہیں. امت نے کیا کیا؟ جہاد میں تحریف کر دیا اور جہاد کا حقیقی معنی چھپا دیا تاکہ امت جہاد کو چھوڑ دے. آج امت نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا نہ جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی، وہ منافق مرے گا. منافق نفاق کی حالت میں اسے موت آئے گی. ایمان والے کی حالت میں موت نہیں آئے گی. ہم خود اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے.
کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، ثم اقتل، پھر میں شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ میرے نبی کا ارشاد۔ اس لیے جہاد کا صحیح مطلب سمجھ لیجیے۔ ہم یہ نہیں کریں ہندوستان میں جہاد کریے، اس کے شرائط ہیں، شرائط کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، لیکن غلط تفسیر نہ کیجیے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں جہاد کا مطلب بیان کیا گیا اس کو کسی اور جگہ فٹ مت کیجیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت اس پر بہت سخت نکیر فرمایا کرتے تھے، جو لوگ جہاد کے معنی کے اندر تحریف کرتے ہیں اور اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، محنت سے کر دیتے ہیں۔ جہاد کا جہاں قرآن میں بیان ہے، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کیا یہاں پر یہ مراد ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے محنت کرو؟ وہاں پر اللہ کے راستے میں لڑنا مراد ہے، یہ جہاد کا حقیقی معنی ہے۔ ہاں کہیں پر حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرکیف تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کامل ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جہاد اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اللہ رب العزت کی شریعت نافذ ہو، اس لیے جہاد ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ کس لیے لڑتے ہیں؟ تاکہ کفر کا غلبہ ہو۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے نہ ہوں۔ تو جو لوگ کافر ہیں جو لڑتے ہیں وہ در حقیقت شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو اس وقت کا جو حقیقی جہاد غزہ کے اندر ہے اور حماس کے لوگوں نے جو جہاد کیا ہے وہ حقیقی جہاد ہے۔ ایسے حالات کے اندر جو شرائط پائی جائیں تو وہاں پر پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کے مفتی آف دا ورلڈ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، جو اس وقت کے عالم اسلام کے سب سے بڑی شخصیت ہیں، حضرت نے فرمایا کہ جہاد اس وقت فرض ہے درجہ بدرجہ، یعنی جو لوگ وہاں کے ہیں ان پر تو بنفس نفیس فرض ہے، جو ان کے قریبی ممالک ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ ان کی مدد کریں، جو اور ان سے دور ہیں جو ان کی وہاں مدد کر سکتے ہیں، سامان بھیج سکتے ہیں کسی طریقے سے، وہ ان کے لیے وہ کام کریں۔ پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں کم سے کم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے کم جو لوگ ان کے اوپر ہتھیار سے بم برسا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ان کے سامانوں کا کم سے کم بائیکاٹ کریں گے تو بہت ادنا درجہ ہے۔ یہ تو فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اتنا کام نہیں کر رہے ہیں تب تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ یہ باقاعدہ حضرت کا فتویٰ ہے اور بہت ہی جرأت کے ساتھ حضرت نے اسے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں کے لیے کہ جن کے اوپر درندہ صفت جو اسرائیل ہے وہ مظالم ڈھا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسا رہا ہے، ہاسپٹلس کے اوپر بم برسا رہا ہے، ہم کم سے کم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ہماری آنکھوں میں اس کے لیے آنسو نہیں آتے ہیں؟ ایسے ہم سوتے ہیں ہمارا دل نہیں تڑپتا ان کے لیے؟ یہ تو فرض ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ پھر بھی اس کے بعد بھی ہم اسرائیل کا سامان یوز کرتے ہیں، ان کے سامانوں کا بائیکاٹ کریں مسلمان، اور یہ نہ کہیں اس کے کرنے سے کیا ہوگا، کم سے کم یہ تو آپ کہیں گے کہ میری ذات سے جو ہوا وہ ہم نے کیا، ہم نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے، لیکن اپنی ذات سے جو ہو سکے اس میں کوئی کسر کوتاہی نہ کریں۔
انہی پیسوں سے ان کو اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، ان سے وہ معصوموں کی جان لیتے ہیں۔ اس لیے بالکل ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیجئے، کوکا کولا ہے، پیپسی وغیرہ، جو ان کی باقاعدہ اس کو جو ہے کچھ لوگوں نے جمع بھی کیا، اس کی جو لسٹ ہے وہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گی۔ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈس میں، اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ یہ ادنا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر ایمان ہمارا نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ نیسلے، کیڈبری، یہ جو حضرات ہیں ان کی پوری فہرست بنا کر کے ہر گھر کے اندر بتائیں کہ یہ فہرست جو سامان ہم خرید رہے ہیں اس کا ایک ایک پیسہ یہ فلسطین کے بچے کی جان لینے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ KFC کا برگر ہم کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے، میک ڈونالڈ سے جو ہے پیزا کھا رہے ہیں منگوا کر کے، مسلمانوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ وہاں بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ویڈیوز آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ بچی لے کر کے بوتل جاتی ہے، اس میں پانی نہیں آ رہا ہے، وہ پیاس سے بیچاری بالکل اس کی حلق سوکھی ہوئی، کربلا کے میدان جیسی حالت ہے۔ یہ جو عرب کے لوگ ہیں نام کے مسلمان ہیں، ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ یہاں تک باقاعدہ ان لوگوں نے لکھا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ میری مدد کیجئے، ہمارے پاس کفن کے کپڑے ختم ہو چکے ہیں۔ اتنی غیرت ہے آپ کے اندر کہ ہم بغیر کفن کے اپنے شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں کہ کفن کا کپڑا بھیج سکتے ہیں۔ ابو دھابی میں باقاعدہ کروڑوں کی مندر کا افتتاح ہو رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں افتتاح کرنے فروری میں۔ یہ مسلمان ہیں آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان قریب قیامت وہ دن آنے والا ہے، وہ دور آنے والا ہے کہ قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور اسلام کی فقط رسم باقی رہ جائے گی۔ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں چند افراد ہوں گے جو حضرت مہدی کے لشکر میں شریک ہوں گے۔ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے ہم کن لوگوں میں۔ تو ادنا فرض ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ادنا اتنا فرض ہے ہمارے اوپر کرنا، یہ بھی نہیں کر رہے ہیں تب تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ فرما رہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ لڑتے ہیں، تسبیح پڑھنا نہیں ہے جہاد کا مطلب۔ ہمارے نبی نے جہاد کیا ہے، صحابہ نے جہاد کیا ہے، میدان جہاد میں کفار سے لوہا لیا ہے۔ کون؟ جو ہماری راہ میں آتے ہیں، جو بیٹھنے والے ہیں کوئی بات نہیں، ان سے تعارض نہیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے جہاد فرض کیا گیا کہ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، کیونکہ کفر کو فروغ دینے کے لیے ان کی ساری تگ و دو ہوتی ہے۔ تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ایمان والوں سے؟ یہ جو جہاد کرنے والے ہیں کفار کی طرف سے، وہ کس کے ساتھی ہیں؟ شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، واقعی میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم شیطان کو دیکھو تو بغیر کسی خوف اور خدشہ کے اس پر حملہ کر دو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا غزوہ بدر کے اندر، شیطان نے کفار کو خوب چڑھایا تھا کہ بھائی تم لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں ہو، تمہارے پاس اسلحے ہیں، تمہارے پاس جو ہے زرہ ہے، تمہارے پاس لوہے کی ٹوپی ہے، تمہارے پاس گھوڑے ہیں، ساری چیزیں، تم فتح یاب ہو گئے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو آسمان سے اتارا، شیطان بھاگ گیا، شیطان بھاگ گیا، اور پھر وہ ان کے لینے کے دینے پڑ گئے، بڑے پریشان۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں وہ چیز دیکھ رہا تھا کہ اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو تم لوگ بھی بھاگ جاتے، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں، انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے شیطان سے مومن نہیں ڈرتا۔ شیطان سے کون ڈرتا ہے؟ جس کے پاس ایمان نہ، وہ ڈرتا ہے۔ ایمان اور ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ موت تو آنی ہے، کسی بھی دن آئے گی۔ ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔
अदब कर सकता है, अदब कर सकता है, एहतराम कर सकता है, डरता तो सिर्फ अल्लाह से है। बात समझ में आ रही है? तो ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है, शैतान से नहीं डरता है। इसलिए एक हदीस में आयतल कुर्सी का वाक़या है कि शैतान आता था और उनके गले को चुरा ले जाता था। एक दिन रात में देख रहे थे और जब देखा फौरन उसका हाथ जाके पकड़ा, फौरन उसका हाथ जाके पकड़ा और कहा कि मैं तुझे लेकर के नबी की खिदमत में चलता हूँ। पकड़ ली, कहा मुझे छोड़ दो। शैतान ने कहा मुझे छोड़ दो। कहा कि कैसे छोड़ दो? नहीं छोड़ूंगा। कहा कि अच्छा छोड़ दो, मैं तुझे कुरान की एक आयत बताऊंगा, इतनी जामे आयत है कि वो आयत पढ़ ले तो मेरा तेरे ऊपर बस न चले। कहा कि अच्छा, क्या बताता नहीं लेकिन ऐसा फंस गया हूँ कि बताना पड़ रहा है, बताओ। तब उसने आयतल कुर्सी बताया। अल्लाह ने ऐसी आयत हमें अता फरमाई, लेकिन हमें कदर नहीं है। अल्लाह ने फ्री में सारी चीजें अता फरमा दी। अल्लाह ने जो हमें कुरान अता फरमाया है, भाई पूरी दुनिया में किसी के पास इसकी कोई आयत है? तो अल्लाह का उतारा हुआ कुरान है। जितने भी पिछले सहाइफ हैं, जितनी किताबें हैं, सब चेंज हो चुके हैं। फ़कत अल्लाह का वाहिद ये कुरान है। कितनी बड़ी मुसलमानों के पास ये नेमत अल्लाह की है, लेकिन मुसलमान इसकी कदर नहीं करते। इसके पढ़ने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कब पढ़ते हैं? जब मरने के बाद बैठते हैं तब एक पारा लाओ, वो भी जलेबी के लिए। हमें कितनी मिली है? 4 ठो, दूसरा लाओ। जलेबी के लिए कुरान पढ़ता है? अल्लाह ने हिदायत के लिए कुरान उतारा, तो जलेबी के लिए पढ़ता है? बाकायदा ये सारी चीजें देखने को मिली, तब कहा जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हमारी हिदायत के लिए उतारा है और इसे अल्लाह की अमानत समझें। अनकरीब क़यामत इसे भी उठा लिया जाएगा। फिर आप जब खोलेंगे कुरान तो कुरान में हरूफ नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल सादे सादे वर्क रहेंगे। तब कहेंगे हाय क्या करें, अब तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। अभी गनीमत है, कम से कम कुरान पढ़ लीजिए। और जो नहीं पढ़ना जानते हैं वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। फिक्र कर लें, इंशाअल्लाह रोज़ाना हम एक लाइन सीखेंगे। इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुरान का हाफिज बना करके उठाएंगे। नियत कर लीजिए आप और आज से शुरू कर दीजिए, याद कर लेना। 5 मिनट सिर्फ कुरान के लिए दें, 5 मिनट। इतना तो वक्त दे ही सकते हैं, 24 घंटे में से 5 मिनट अल्लाह के लिए दे सकते हैं, इसलिए ज़रूर दें। कम से कम हमारी नमाज में जो कुरान हम पढ़ते हैं, हम जो कुरान देख करके पढ़ते हैं कि नाज़िरा हमारा कम से कम दुरुस्त हो जाए। एक मर्तबा इतना तो कर लें और कोशिश करके हम नाम लिखवा दें और नियत कर लें। आज रात भी अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह के यहाँ कम से कम ये तो कहेंगे कि अल्लाह मैंने नियत किया, चलना तो शुरू किया था। उसका वाक़या याद है ना, 100 का कातिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीब कर दिया, ज़मीन को समेट दिया, चूँकि अल्लाह नियतों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालो दौलत को नहीं देखता। वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है। तो शैतान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आयतल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करें। अभी कल ही शायद परसों फ़ोन आया कि बहुत ज़्यादा डरते हैं रात में। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने आयतल कुर्सी दी है, पढ़ करके नहीं सोते हैं? क्या नहीं। मैंने कहा पढ़ कर सोया कीजिए। उन्होंने कहा कुछ, मैंने कहा कुछ क्या, इससे बड़ी चीज़ मैं आपको क्या दूँ? आयतल कुर्सी आप पढ़कर सोइए और फिर कोई दिक्कत हो तो आइएगा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। 2 दिन हो गया अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यकीन कामिल के साथ पढ़िए। होता कौन है डराने वाला? ठीक है, इसलिए सब लोग इसका एहतमाम करें और बच्चों को भी ख़ास तौर पर अपने घरों, और छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर पढ़ करके दम कर दें। जो माएँ हैं, बच्चे रात में चिहुक जाते हैं, बहुत सी माएँ कहती हैं, तो सोने से पहले सूरतुल फातिहा और 4 कुल और आयतल कुर्सी पढ़ करके उनके ऊपर भी दम कर दिया करें, अपने ऊपर भी दम कर लिया करें। ये बहुत ही जामे दुआ है और जामे आयत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए नाजिल फरमाई है। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा कि उनको ये कहा गया था कि अपने हाथों को थामे रहो और नमाजों की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहो। मक्का के अंदर जब सहाबा अल्लाह के नबी से पूछते थे कि अल्लाह के नबी ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्या हम भी इसका जवाब दें? आप कहते हैं अभी अपने हाथों को थामे रहो। कुफ़्फ़ू अयदियकुम, अभी जिहाद का हुक्म नहीं आया है, अभी सब्र करो, नमाजों की पाबंदी करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र।
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نمازوں کی پابندی کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا مدینے میں تو اب کیا ہوا؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو انہی میں سے بعض لوگ یخشون الناس لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے کخشیت اللہ جیسا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ابھی فرض نہیں ہوا تھا تو آ کر کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جہاد فرض ہو جائے، اور جب فرض ہوا مدینے میں تو کیا کہتے ہیں؟ ایسا ڈرتے ہیں لوگوں سے یعنی کفار سے جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ وقالوا اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار لما کتبت علینا القتال ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ لما کتبت علینا القتال جہاد تو اس امت کی شان ہے، جہاد تو اس امت کی عزت اور رفعت ہے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی، ابھی کچھ دیر میں فرض کرتے، کچھ دن کے بعد تھوڑا اور آرام کر لیتے تھوڑا۔ قل متاع الدنیا قلیل اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، یہاں رہنے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہو، یہاں سے جانا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل اس لیے یہاں ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے کے چکر میں نہ رہو بلکہ آخرت کی زندگی کی فکر کرو۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی مخالفت سے بچتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا اور کل قیامت کے دن دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کے درباروں کی طرح رشوت دے کر کے انسان نکل جائے، نہ کسی کی سفارش چلے گی نہ رشوت چلے گی۔ اللہ کے ہاں انصاف کیا جائے گا اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان